السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بوبک۔ ناظرین، پاکستان بار کونسل نے گورنمنٹ کے حق میں جو آج ہڑتال کا اعلان کیا تھا، آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں سینئر صحافی رانا محمد ساجد صاحب سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ پاکستان بار کونسل کا وہ بھی دو گروپ ہیں، وہ ایک گروپ نہیں ہے، ان میں بھی دو گروپس ہیں۔ ایک گروپ نے وہ بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا کیونکہ وہ حکومتی صف میں شامل ہو چکے ہیں، اس میں ظاہر ہے اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ بھی اسی گروپ کے حصہ ہیں، اور انہوں نے یہ جان بوجھ کر جو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ عدلیہ کو جو ہے وہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی نون لیگ کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی عدلیہ سے کوئی فیصلہ آنے لگتا ہے تو نون لیگ ایسا کرتی ہے، وہ اس نے ایک اپنا جو ہے نا ایک پاور گروپ بنا کے رکھا ہوتا ہے، پریشر گروپ انہوں نے ایک بنا کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ اسی پریشر گروپ سے وہ کام لیتے ہیں۔ تو یہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک جو حصہ ہے اس نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن ان کی کسی نے کوئی جو ہے بات نہیں سنی۔ جو دوسری بارز ہیں، سپریم کورٹ بار، ہائی کورٹ بار، انہوں نے ان کے جو بائیکاٹ کا جو اعلان تھا اس کو مسترد کرتے ہوئے جس طرح جو عدالتی کارروائی چلتی ہے انہوں نے چلائی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں۔ ایک اور جو ہے نا وہ پاناما کیس میں جو فیصلہ آیا اس کے بعد ایک جو والیوم 10 تھا وہ اوپن نہیں اوپن ہوا، اس کی جو آج بات گس چل رہی ہے اس کے بارے میں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اے آر وائی سے تعلق رکھنے والے نعیم بٹ ہیں جن کو جو سابق جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے اعجاز افضل صاحب، اور وہ اس بینچ کا حصہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ والیوم 10 جو ہے نا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، وہ کوئی ملک دشمنی والی نہیں تھی بات، اس میں وہ یہ تھا کہ اس میں جو شریف فیملی کو جائیدادیں ہیں مختلف ممالک میں، تو ان کا ذکر تھا اس میں، تو انہوں نے کیسے بنائی، کیسے منی لانڈرنگ کی، یہ سب جو ہے والیوم 10 میں شامل تھا۔ اور دوسری ایک اور انہوں نے بات بڑی زبردست کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مریم نے اپنا ایک بیانیہ اپنایا ہوا ہے کہ خالی اقامے پہ نکال دیا، صرف اقامہ رکھنے پہ نکال دیا، ایسی بات نہیں تھی۔ وہ جو ہے اپنے بیٹے کی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں سے تھے، تو ان کو 10,000 درہم ان کے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی تھی، اور یہ 7 سال انہوں نے کہا کہ یہ تنخواہ لیتے رہے ہیں۔ وہ جو تنخواہ تھی نہ شو کرنے پر بھی ان کو، ہاں بالکل یہی وجہ ہے نا، کیونکہ جب آپ الیکشن لڑتے ہیں یا آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، اسمبلی کا ایم این اے ہیں یا حصہ ہیں، تو آپ کو وہ اثاثے ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں پچھلے جو ہے 6 ماہ کے، تو انہوں نے ان جو اپنے اثاثے انہوں نے ظاہر کیے تھے، ان میں اس تنخواہ کا ذکر ہی نہیں کیا تھا، حالانکہ ان کے جو وکیل تھے وہ اس کو ایگری کر چکے تھے کہ بالکل یہ ایسا ہے، لیکن نواز شریف نے تو اس کو اپنا شو ہی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی یہ کہا تھا کہ بھئی غلطی ہو گئی ہے، غلطی سے ظاہر نہیں کر سکے تو اس میں بھی گنجائش پیدا ہو سکتی تھی۔ بلکہ جو انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ جسٹس گلزار اور جسٹس کھوسہ صاحب نے تو جب انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع کہ جن کے ذریعے ہم نے یہ دولت کمائی اور جس طرح باہر بھیجی، تو وہ جو ذرائع تھے وہ سپریم کورٹ میں پیش نہیں کر سکے تھے، اسی لیے جو ہے انہوں نے تو اسی وقت فیصلہ دے دیا کہ نہیں یہ تو فارغ ہیں، کیونکہ یہ تو صادق امین رہے نہیں، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر یہ ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو لیکن اس میں جب یہ بینچ میں شامل ہوتے انہوں نے اس کو مزید کہا کہ مزید انکوائری ہونی چاہیے، تو جس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے مٹھائیاں بھی تقسیم کی، لیکن میں اس حق میں نہیں تھا کہ تاحیات سزا ہونی چاہیے، لیکن اس بات میں متفق تھا کہ انہوں نے ایک چیز چھپائی، جان بوجھ کر چھپائی، 7 سال یہ تنخواہ لیتے رہے ہیں، اور اسی جو پیسے تھے وہی پیسے جو ہیں وہ ان کو گفٹ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 10,000 جو درہم ہیں وہ ایک بڑی اماؤنٹ بنتی ہے، تو یہ 7 سال تک یہ اپنے بیٹے کی وہ کمپنی ہے وہ تنخواہ لیتے رہے ہیں، اور یہ ان کا بیانیہ بالکل فضول ہے کہ کوئی تنخواہ نہیں لی انہوں نے خالی اقامے پہ۔ تو یہ بعض گشت جو ہے وہ صحیح ہے، وہ آہستہ آہستہ انکشاف ہو رہا ہے، جس طرح یہ سپریم کورٹ پر حملے کر رہے ہیں جو شریف فیملی ہے، یہ جو نون لیگ ہے، لیکن اسی طرح جو ہے والیوم 10 ہے وہ ظاہر ہے وہ تو کھلے گا نا، جیسے یہ حملے کریں گے ویسے ہی وہ کھلتا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح قطری خط کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو قطری خط ہے وہ بھی ایک مفروضے پر مبنی تھا، اور کوئی اس کی اوقات ہی نہیں تھی قطری خط کی۔ تو بہت سارے انکشاف ہے والیوم 10 میں، مزید انکشاف ہے آئندہ جیسے جیسے چلتے جائیں گے مزید ہوں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ سارے تفصیلات سنی، اور پھر ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔